عدالت کی طلاق کا حکم۔ عدالت کی طلاق کا کیا حکم ہے؟ بعض اوقات لڑکا جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو کیا عدالت اس کی غیر حاضری پر طلاق کی ڈگری جاری کر سکتی ہے؟ اور کبھی لڑکا بیرون ملک جانے کی وجہ سے بھی پیش نہیں ہوتا اور کوئی تعلق بیوی سے نہیں رکھتا، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ محمد عامر صاحب ناروے سے۔ جناب محمد عامر صاحب، میں تو اس بارے میں بہت بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں تھمائی جا رہی ہیں یہ غیر شرعی ہیں۔ ان میں زیادہ تر 99%، بلکہ اگر یوں کہوں 99.99% عدالت کی جو طلاقیں ہیں وہ غیر شرعی ہیں، وہ شریعت کے مطابق طلاق نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے بتایا ہے کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے شوہر کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے ہاتھ میں ہے، جج کے ہاتھ میں نہیں بتایا اللہ نے۔ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، دوسرے کی بیویوں کو حکومتیں طلاق نہیں دے سکتی۔ اسلام میں حکومت کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ اس کو بیویوں پہ بھی کنٹرول دے دیا جائے لوگوں کی۔ تو یہ ایک رشتہ ہے، اپنی مرضی سے عورت کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے، اس میں زبردستی جائز نہیں ہے، لیکن نکاح سے نکلنے کے لیے مرد جب تک ڈیورس نہیں دے گا عورت نکاح سے نہیں نکلے گی۔ تو آج کل جو عدالتوں میں ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے کہ کوئی بھی عورت پہنچ جاتی ہے، وہ ریٹن کچھ پیپر پہلے سے یعنی وکیلوں نے چھاپ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ شوہر مارتا پیٹتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، وہ پورا پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، عورت اس پہ سگنیچر کر دیتی ہے، وکیل کے مشورے پر عدالت میں وہ دائر ہوتا ہے کیس، اور جناب وہ بس عدالت جو ہے شوہر کو بلاتی ہے، آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے، آ گیا تو آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اگر کہہ بھی دے کہ میں نہیں ڈیورس دینا چاہتا تو عدالت کہتی ہے آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے، ہم تو ویسے ہی مذاق میں آپ سے پوچھ رہے تھے، آپ نہیں بھی چاہیں گے تو ہم دے دیں گے اس کو طلاق۔ تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے عدالتوں میں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے۔ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک دو علماء سے رابطہ بھی کیا، ان سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں، اور لیکن یہ کہ اب اس میں خاموشی ہے چاروں طرف سے۔ ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ دھرنا دیں، اس پہ احتجاج کریں کہ بھئی یہ بالکل ایک زنا کا دروازہ کھول دیا عدالتوں نے اور اسلام کی تو دھجیاں اڑی رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک عورت کسی کی بیوی ہے، عدالت کو حق نہیں ہے اور عدالت خلا کی ڈگری تھما دے، وہ کہیں اور شادی کرے گی تو خالص زنا ہے، کیونکہ یہ کسی فقہ میں جائز نہیں ہے، نہ حنفیہ کے نزدیک جائز، نہ شافعیہ کے نزدیک، نہ مالکی، نہ حنبلی، اور نہ ہی اہل حدیث کے نزدیک، نہ شیعہ مسلک میں، کسی نہ دیوبندی نہ بریلوی، کسی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے، بالاجماع باطل ہے یہ خلا جو آج کل عدالتوں میں چل رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ پوری امت کا اجماع ہے، اس پر A to Z سب کا اجماع ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، نکاح ختم کرنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا۔ خلا جو ہے نا، خلا یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، اور یہ میاں بیوی دونوں کی رضا سے ہوگا۔ اس میں اگر صرف بیوی ہو اور شوہر راضی نہ ہو تو بھی یہ خلا نہیں ہوتا، کیونکہ خلا کا جو لفظ ہے نا، یہ خلا ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ یہ یعنی جیسے بے ایک اصطلاح ہے نا، ٹرم ہے عربی میں، خرید و فروخت کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے بیع، بیع یعنی خرید و فروخت۔ تو جیسے بیع ایک عقد ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ بیع جو ہے نا، کوئی جب خرید و فروخت کرتا ہے تو ایک طرف سے کافی ہے، میں اپنی کوئی چیز آپ کو اٹھا کے بیچنا چاہوں تو سامنے والے کے لیے اس کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو جیسے یہ ایک مضحکہ خیز سی بات ہوگی کہ بھائی بیع کا تو لفظ، سیل اور پرچیزنگ کا تو لفظ ہی وہاں استعمال ہوگا جہاں دونوں راضی ہوں، تو بالکل اسی طرح خلا کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی میں قرآن و سنت میں اور پوری امت کا اجماع اس پر کہ یہ ایک ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ عورت اپنا مہر چھوڑ دے، شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے ڈیورس دو، میں اپنا مہر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور شوہر عورت کی اس پیشکش کو قبول کر لے۔ جانبین سے اس قسم کے ایگریمنٹ کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں اور عربی لغت میں خلا کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو ٹرم ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے، تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو عدالتوں میں کام ہو رہا ہے، اللہ کرے کوئی اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھائے تو خلاف شرع ہے، اس سے زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں، اور دوسرا اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس قانون کی وجہ سے اچھے بھلے گھر جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ خواتین جلد بازی میں جا کے عدالت سے خلا کی ڈگری لے لیتی ہے۔ اللہ نے تو مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ مرد جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرے گا۔ ٹھیک ہے کچھ مرد جلد باز بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دی، لیکن اس کا ریشو بہت کم ہے۔ ہمارے معاشروں میں الحمدللہ ازدواجی کامیاب ازدواجی زندگیوں کا ریشو ناکام ازدواجی زندگیوں سے بہت زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مضبوط فیملی سسٹم ہے وہ مسلمانوں کا ہے، سب سے زیادہ مضبوط، اور طلاق کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں۔ کامیاب ازدواجی زندگیاں مسلمان زیادہ گزارتے ہیں، کچھ کیسز ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے غیر مسلموں میں ہوتے ہیں۔ تو ایک اسلام کا ایک بڑا خوبصورت پیارا نظام ہے جو 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پریکٹیکلی اس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اتنا بہترین نظام ہے، آپ اس نظام کو تباہ کر رہے ہو۔ چند لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، یا ایک جو ہے وہ ایک عامر حکم دے دیتا ہے عدالتوں کو اور اس پر عدالتوں کا سارا نظام ہی چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کام کر رہے ہیں ہماری عدالتیں جو انگریز نے بھی نہیں کیا۔ بر صغیر پر انگریز نے 100 سال حکومت کی ہے، اسلام کے طلاق کے نظام کو انگریز نے نہیں چھیڑا۔ پاکستان بنا ہے اس وقت بھی اسلام کا طلاق کا نظام جو تھا وہی عدالتوں میں نافذ تھا۔
ایوب خان کے دور میں اس کو چینج کیا گیا, پھر جنرل مشرف کے دور میں تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا گیا اس کا. تو جو کام انگریز نہیں کر سکا, اسلامی عدالت یعنی مسلمانوں کے آئلی قوانین کو انگریز نے نہیں چھیڑا, اور آج قرآن و سنت کے نام پہ ہمارے حکمرانوں نے نام لیبل قرآن و سنت کا لگا دیا, اس پہ کچھ اصطلاحات استعمال کر لی قرآن و سنت کی, لیکن سارا بیڑا غرق کر دیا پورے نظام کا. اتنا آسان بنا دیا خلا کو جتنا انگریزوں کے یہاں بھی نہیں ہے. یعنی ان کے یہاں بھی عدالت میں ڈیورس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے ہاں تو اتنا آسان کر دیا کہ عورت کو اور مرد کو مادر پدر آزاد کر دیا انہوں نے بالکل. تو خدا را میں چیختا ہوں اس پہ کوئی آواز اٹھائے اس غیر شرعی خلا کے خلاف. اور یہ جو زنا کے اور جس پہ گزرتی ہے وہ اس کو میری بات کا درد معلوم ہے, میرے اوپر نہیں گزری الحمدللہ, لیکن جس پہ گزرتی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے دل کا درد کیا ہے. میں ایسے کیسز جانتا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے, اس میں عورت کو بھی نقصان ہے. ایسے درجنوں کیسز ہیں کہ عورت کی لڑائی ہوئی اپنے میاں سے, اس کو غصہ آیا, خواتین اکثر جذباتی ہوتی ہیں, عدالت پہنچ گئیں اور خلا کی ڈگری لے لی. بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو زندگی تباہ کر دی اپنی, بچے رول گئے میرے. ظاہر ہے کہ دوسرا مرد طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں اول تو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے اس نے پہلے میاں سے وفا نہیں کی ہے, وہاں سے بھاگ گئی تو میرے پاس کہاں سے وفا کرے گی. اب وہ عورت پچھتا رہی ہے اور مرد کے دل سے اس کی قدر نکل گئی. اگر وہ یہ عدالت مایوس کر دیتی, بھائی تمہارا گھر کا مسئلہ ہے, میں طلاق نہیں, عدالت نہیں دے سکتی, میاں طلاق دے گا اگر دے گا تو جب شوہر خود طلاق دیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے چھوڑا ہے. تو جب عورت اس طرح سے چھوڑ کے بھاگتی ہے تو پھر مرد جو ہے اس کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں رہتی, وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. پھر فتوے لیتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ عدالت کا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو جلد بازی میں عورتیں بہت سے کام کر لیتی ہیں اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتی ہیں, ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ مرد دوبارہ نکاح کر کے پھر اس کو ٹارچر کرتا ہے, اور زیادہ ٹارچر کرتا ہے. کہتے ہیں اب لے عدالت سے خلا جا کے, تو نے ایک دفعہ لیا ہے نا, تو شروع میں تو وہ بہلا پھسلا کے اس کو واپس لے آئے گا, لیکن اور پھر ٹارچر کرتا ہے اس کو. تو اگر یہ نہ ہوتا تو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں. جب عورت کو پتا ہے بھائی میرے پاس اس میاں کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لیتی ہے اور گھر بس جاتا ہے. آج نہیں تو کل اچھے حالات ہو جاتے ہیں. پھر بھی نہ ہو تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا کہ دونوں خاندانوں کے لوگ بیٹھیں, اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا تو مرد کو پھر سمجھایا جائے, ڈیورس پر آمادہ کیا جائے, اس کو مہر واپس کر کے کسی طرح سے لالچ دے کے طلاق پر آمادہ کیا جائے. تو قرآن نے کہا احضرت الانفس الشح, مرد کی طبیعت میں پیسوں کی لالچ رکھی گئی ہے, وہ آمادہ ہو جائے گا چھوڑنے پر. اس میں عورت کے ساتھ تعاون بھی کیا جا سکتا ہے, پیسوں کے ذریعے لوگ بھی تعاون کر سکتے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے جو قرآن نے بیان کیے, جس پر میں بیان کرتا رہتا ہوں. وہ بھی دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, میرے وہ کلپ دیکھ لیے جائیں کہ اگر ناقابل برداشت تکلیف عورت کو ہو رہی ہے اور مرد واقعی ظالم ہے تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کا بھی ایک پروسیس بیان کی ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کلپ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے بیان کیے, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, میں بھی اپنے بیانات میں بتاتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو ایک مادر پدر آزاد والا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے نا, اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک کیس میرے پاس آیا, ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ میں نے ایک خلا یافتہ خاتون سے شادی کی جس نے عدالت سے خلا لیا تھا, اور اس کے پہلے شوہر سے ایک بچہ بھی تھا. تو کہتے ہیں کہ خلا کے بعد میں نے اس خاتون سے نکاح کیا. کہتے ہیں کہ جب خلا سے یعنی جب میری ایک بیٹی پیدا ہو گئی اس خاتون سے, جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے عدالت نے خلا کی ڈگری دوبارہ لے لی. یعنی اس خاتون نے دوبارہ عدالت میں کیس کیا کہ میرا میاں ایسا ہے, میرا میاں ویسا ہے, میرا میاں یوں ہے, میرا میاں یوں ہے, اور اس بیس پر اس نے مجھ سے بھی خلا کی ڈگری لے لی. اور خلا کی ڈگری لینے کے بعد 9 مہینے ہو گئے میں اپنی بچی سے نہیں ملا ہوں. وہ ایسا خون کے آنسو رو رہا تھا, میرا کیس چل رہا ہے عدالت میں, اور اس دوران سارا نان نفقہ عدالت مجھ سے لے رہی ہے, میری بچی کا بھی اور اس بیوی کا بھی, اور کیونکہ دودھ پلائی کا خرچہ اور یہ سب چیزیں مجھ سے لے رہی ہے. کہہ رہے بچی ہاتھ سے گئی, بیوی بھی گئی, سارا خرچہ میرے اوپر آ گیا اس کا. اور اب وہ خاتون کسی اور سے نکاح کر رہی ہے, اور اس کا یہ پلان ہے کیونکہ 2 ہو چکے ہیں اس طرح سے. تو کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے کہ کسی مرد سے نکاح کر کے ایک بچہ پیدا کروا دیتی ہے اس سے, پھر اس کا سارا خرچہ عدالت سے مانگ کے کسی اور کے گود میں جا کے بیٹھ جاتی ہے, اور عدالتیں ہماری پکڑا رہی ہیں خلا کی ڈگریاں. تو ججز کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے, قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. آپ کیس خارج کر دو, بہانہ کر دو, کچھ بھی کر دو, یا اگر آپ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو تو بتا دو ان کو کہ دیکھو یہ ہم نے تو فیصلہ کر دیا کہ آپ اس کی بیوی نہیں ہو, خلا کی ڈگری, لیکن خدائی قانون میں اس پرچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے, وکیل کی ذمہ داری یہ بتائے کہ ہم مجبور ہیں ڈاکومنٹ دینے پر خلا کے, کیونکہ اوپر سے آرڈر یہی ہے, تو ہم اپنی مجبوری میں آپ کو یہ خلا کے ڈاکومنٹ دے رہے ہیں. لیکن بیوی یاد رکھو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اور آپ نے جو شوہر پہ الزام لگائے ہیں, جو جھوٹے الزام آپ نے لگائے ہیں, یس بعض الزام سچے بھی ہوتے ہیں لیکن اس بیس پر عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ علیحدگی لے لے. تو آپ نے جو الزام لگائے ہیں اس بیس پر جو میں آپ کو خلا کی ڈگری دے رہا ہوں, یہ شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قیامت کے دن آپ کو اللہ کے ہاں کھڑا ہونا پڑے گا, اور زنا کا آپ پر یعنی جج اس کو یہ بتائے, بعد میں خود نہیں بتا سکتا, کسی کے ذریعے پیغام پہنچائے اس کو کہ اس کی بیس پر کہیں نکاح نہیں کرنا. میں تو مجبور ہوں قانون کی روح سے, مجھے تو یہاں گن پوائنٹ پہ یہ مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے خلا کی ڈگری آپ کو دینے پر مجبور ہوں.
لیکن اللہ کا واسطہ آپ اس بیس پر کسی مرد سے نکاح کرو گی تو آپ قیامت کے دن مجرم ہوگی. لہذا آپ اس خلا کے ڈاکومنٹ کو کسی مفتی کو ڈاکومنٹس جو ہیں کسی مفتی کو دکھائیں, کسی ریلائبل ادارے کو دکھائیں, وہ بتائے گا. تو یہ ایک ہے. ہاں میں نے شروع میں عرض کیا کہ 1% ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جن میں خلا واقعی درست ہو جاتا ہے, تو وہ میں جلدی اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ خلا نہیں ہوتا وہ فسخ نکاح ہے. یعنی بعض صورتوں میں عدالت کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بے تحاشا شوہر مارتا پیٹتا اور عورت گواہوں سے ثابت کرے, صرف عورت کی زبانی بات کا اعتبار نہ کیا جائے اس میں. نمبر 2, بالکل نامرد ہو, ہم بستری کے بالکل بھی قابل نہ ہو, تو عدالت شوہر کو یہ علاج کی مہلت دے گی. اور تیسرا, غائب ہو جائے, لاپتہ, ایسا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بندہ گیا کہاں ہے, اور اس کی بھی کچھ تفصیل ہے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گا, وہ آپ ضرورت پڑنے پر علماء سے پوچھ سکتے ہیں. چوتھا یہ کہ قدرت بھی ہو نان نفقہ دینے کی, پھر بھی نہ دیتا ہو, بالکل نان نفقہ نہ دیتا اس کو جو ضروری نان نفقہ ہے. تو یہ چند ایک صورتیں ایسی ہیں جس کو میں دوسرے کلپ میں بھی اپنی اس کی ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو ایسی صورت میں بھی عدالت پہلے شوہر کو بلائے گی. شوہر اگر حاضر, عورت گواہوں سے ثابت کرے گی کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کے بعد عدالت شوہر کو بلائے گی, شوہر کو نوٹس ملے گا, وہ آئے تو پھر عدالت اسے کہے گی کہ یہ ساری چیزوں سے رجوع کرو, اور اگر نامرد ہو تو اپنا علاج کراؤ, علاج کی مہلت دے گی, علاج ہو گیا تو اسی کے حوالے کرے گی, علاج نہیں ہوا تو پھر عدالت نکاح خود ہی ختم کر سکتی ہے. تو عدالت ایک دفعہ شوہر کو مہلت دے گی. مہلت دینے کے باوجود بھی شوہر آمادہ نہیں ہوتا, یا شوہر اپنی اصلاح نہیں کرتا مہلت دینے کے باوجود بھی, یا وہ اقرار ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو رکھوں گا, تو ایسی کنڈیشن میں عدالت پھر شوہر کو کہے گی کہ آپ طلاق نامے پر سائن کریں. وہ نہیں کرتا تو پھر عدالت شوہر کی طرف سے خود عورت کو جو خلا کی ڈگری, جو اصل میں فسخ نکاح ہے, خلا نہیں ہے, لیکن چلے ہم اس کو خلا کا نام دے دیتے ہیں, کہ عدالت اس کے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے. تو چند کنڈیشن میں, جن میں یہ بھی ہے کہ شوہر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جیسے بعض دفعہ مرد نکاح کر کے بھاگ جاتے ہیں اور عورت بیچاری رلتی رہتی ہے, نہ وہ اس کو طلاق دے رہے ہیں, نہ اس کو رخصتی کے لیے آمادہ ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بھی عدالت شوہر جائے, یعنی شوہر جو ہے نا, بیوی جو ہے عدالت میں جائے گی اور کیس کرے گی, بھائی میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن وہ نہیں رکھ رہا. تو عدالت شوہر سے رابطہ کرے گی, اس سے کہے گی کہ بھائی آپ کی بیوی ہے, آپ اس کو رکھیں اپنے ساتھ یا اس کو طلاق دیں. شوہر اگر رکھ لے تو ٹھیک ہے, نہیں رکھتا تو پھر عدالت کہے گی جب تم رکھ نہیں رہے ہو تو پھر ڈیورس دو اس کو, کیوں تم نے لٹکایا ہوا اس کو. پھر بھی اگر وہ ڈیورس نہیں دیتا تو پھر عدالت اس پہ طلاق واقع کر سکتی ہے. تو یہ چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں واقعی عدالت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ شوہر اگر ڈیورس نہیں دیتا تو پھر عدالت عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے ڈیورس دے گی. وہ چند کنڈیشن ہیں جو فقہا جس کو بیان کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے وہ ثابت ہیں. لیکن جو ایک ہمارے یہاں ایک دھندا شروع ہو گیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے خلاف جو ہے وہ نوٹس آ رہا ہے عدالت کی طرف سے, تو اس میں بھی خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شوہر کے علم میں آنا ضروری ہے, عدالت اپنے پورے وسائل اور ذرائع اختیار کرے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عدالت سے خلا لیا ہے تو پہلے اسے کسی ریلائبل دارالفتہ سے, دارالعلوم فرنگی کراچی ہے, جامعہ اشرفیہ ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ الرشید ہے, اور فیصل آباد میں جامعہ امدادیہ ہے, ملتان میں مدرسہ ہے. تو اس طرح بڑے بڑے جتنے بھی دیگر ادارے ہیں ان سے باقاعدہ مفتیان کرام کے پاس جا کر ان سے باقاعدہ فتویٰ لیا جائے. یا آپ کسی بھی مسلک کے ہیں تو اس مسلک کے جو ریلائبل مفتی ہیں, اور وہ مسلک بھی برحق ہو, تو اس کے جو ریلائبل مفتی ہیں ان سے جا کے باقاعدہ فتویٰ لیا جائے کہ یہ عدالت نے جو خلا کی ڈگری دی ہے اس میں شرعی احکام کی رعایت کی ہے یا نہیں کی. تو 1% ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم خود کہہ دیتے ہیں کہ واقعی عدالت کا فیصلہ درست ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے, اسلامی نظریاتی کونسل میں جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں.